السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کل انسانیت کے محسن ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: بے شک جو شخص جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ جہنم سے نجات کے اسباب کے موضوع پر پچھلے جمعہ سے بات ہو رہی ہے، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آج اس کو وائنڈ اپ کر دوں جتنا ہو سکا۔ تو کچھ باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے اور کچھ باتوں کا آج میں انشاءاللہ العزیز تذکرہ کروں گا۔ توحید و رسالت اخلاص کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے تقوی کا۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ کبھی خاردار رستوں سے گزرے ہیں؟ تو کہا جی۔ کیسے گزرتے ہوں؟ فرمایا کہ میں اس طرح گزرتا ہوں کہ اپنے دامن کو بچا لیتا ہوں کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ آپ نے فرمایا یہی تقوی ہے، اپنے دامن کو گناہوں سے اس طرح بچا کے رکھنا کہ کانٹے، معصیت کے کانٹے آپ کے دامن میں الجھ نہ جائیں، تو یہی تقوی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان العاقبۃ للمتقین، بے شک جنت متقین کو ملے گی۔ کوئی شخص تقوی کے بغیر یا غیر متقی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ دو ٹوک فیصلہ اللہ کا۔ اور کن لوگوں کے اندر تقوی آتا ہے؟ ایک ہے ہمارے سمجھنے کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا جناب ظاہری حلیہ دینداری کا ہو وہی شاید متقی ہے۔ اللہ نے معیار جو معیار مقرر کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے مستفید صرف متقین ہوں گے۔ متقین کیوں ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔
وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل کیا، آپ سے پہلے نازل کیا، اس پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے، اور ان کا آخرت پر بھی یقین ہوتا ہے۔ تو جو یہ ان صفات کے حامل لوگ ہیں ان کو متقین کہا جاتا ہے، تقوی والے کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تقوی کے بے شمار ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، ہم اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری آیت، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، ہم مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، اور ایسے اسباب سے اس کو رزق دیتے ہیں جس کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں اس کا ہوا ہو۔ آج تھوڑی سی تنگی آ جائے تو ہم اخلاقی شرعی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کرپشن میں داخل ہو جاتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اگر تقوی اختیار کیا جائے تو آزمائشیں ہوتی ہیں، حالات ایسے مشکل آتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان حق ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے کرپشن کو چھوڑے گا، بدعنوانی کو چھوڑے گا، اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راستے پیدا کرے گا، اور ایسے وسائل سے اس کو رزق دے گا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں گیا رفع حاجت کے لیے، آپ نے دیکھا کہ چوہا بل سے نکلتا ہے، ایک اشرفی لا کر باہر رکھ دیتا ہے۔ وہ بار بار عمل یہ دہراتا رہا، تقریباً 7-8 اشرفیاں اس نے باہر لائیں، اور جب آپ فارغ ہوئے تو وہ اشرفیاں آپ نے لیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بیان فرمایا، اور آپ نے یہی ہے جو میں سورہ طلاق کی میں نے پڑھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا عبداللہ یہ تمہیں اللہ نے تیرے تقوی کی وجہ سے تحفہ دیا ہے، اس کو قبول کر لے۔ حالانکہ جو دیہات سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ چوہے کی یہ سرشت ہے کہ وہ باہر سے چیزیں اندر لے جاتا ہے، اندر سے باہر سوائے مٹی کا کچھ نہیں لاتا۔ تو ایسے وسائل سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بندے کو جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے ادھر سے بھی رزق مل جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں تقوی کے اثرات ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اس کی آنکھ سے ایک قطرہ، بے شک وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، آنسو کا ایک قطرہ نکل پڑتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جس کو تقوی کہتے ہیں۔ جو ہی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے عنایات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ جل جلالہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے نیچے جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے جو اللہ کے خوف سے روتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اور اس نے اس کو ایک حسین و جمیل اور حسب نسب والی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی، لیکن اس نے صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے
وہ گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ جل جلالہ ایسے شخص کو بھی جو اس اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ایک مقام پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو خواہشات کیا ہیں؟ خواہشات آدمی کی لامحدود ہیں۔ کسی آدمی کو جو بظاہر آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جناب ملک کا سربراہ ہے یا بہت بڑا امیر، دنیا کا ایک نمبر جو امیر آدمی، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کی خواہشات پوری ہوگی ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کو مطمئن نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دنیا خواہشات کے پوری ہونے کا فورم ہی نہیں ہے۔ تو ان خواہشات کے پیچھے پڑ کے آدمی کتنی خواہشات پوری کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے طالب کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اور اس کی جو یہ خواہش ہے اس کو قبر کی مٹی بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ لیکن تقویٰ جو اختیار کرتا ہے اس کو یہ طمانینت کی دولت اللہ نصیب کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھتا ہے، اور یقین جانے دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ ایسی طمانینت کی دولت سے نوازتا ہے کہ جس کا امیر و کبیر آدمی کو ادراک بھی نہیں ہوتا۔ وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے اپنے اندر سے۔ ہم صحابہ کرام کی مثالیں دیکھ لیں، صحابہ کرام کے پاس کیا محل تھے، کیا پراڈو لینڈ کروزر گاڑیاں تھیں، ان کے پاس وسیع و عریض دنیا کے اسباب نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے 2 ٹائم روٹی نہیں تھی ابتدائی زندگی میں، لیکن تقویٰ کی وجہ سے وہ بڑے مطمئن تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اسے تقویٰ نصیب ہو جائے، اور دنیا میں بھی سکون ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، یہ رستہ ہے جس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ یہ تیرے رب کا ایک طے شدہ فیصلہ ہے، ڈیسائیڈڈ میٹر، اور پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اس جہنم میں اس پل سے گرا کے جہنم میں پھینک دیں گے، وہاں وہ گھٹنوں کے بل گریں گے۔ تو اس مقام پر بھی اللہ جل جلالہ تقویٰ والے آدمی کو بچا لے گا، اور اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے بہت ہی کشادہ راستے سے وہ گزر رہا ہے، یوں سمجھے جیسے موٹر وے سے گزر رہا ہے۔ اس کے لیے وہ تنگ و طریق راستہ اتنا کشادہ راستہ بن جائے گا، اور وہ اس مشکل سٹیج کو وہ آرام سے کور کر جائے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف اور حسن خلق، اچھا اخلاق۔ یہ چیزیں جو ہے یہ آدمی کو جنت میں سب سے زیادہ لے جانے کا سبب بنے گی، اور جہنم سے بچانے کا یہ سبب بنے گی۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، نماز
جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سورہ نور کے ابتدا میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جہنم سے نجات پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور نمازوں میں خشوع و خضوع ان کے پایا جاتا ہے۔ وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہے۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ ایسی نماز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے میل کھاتی ہو، ملتی ہو، وہ نماز ہے جو خشوع و خضوع والی نماز ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ نماز جو آدمی اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، سنت سے اس کا نہیں میل کھاتی، تو وہ جب منہ پھیرتا ہے تو وہ پرانے کپڑے کی طرح اس پر لپیٹ کر اس کے پیچھے مار دی جاتی ہے۔ جب اس موضوع پر میں بات کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں نمازیں اس طرح پڑھو جس طرح میرے آقا نے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں ایسے پڑھو جیسے مجھے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو وہ نماز وہ آسمانوں پر جائے گی اور جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ آپ کی اپنی مرضی کی نمازیں جو ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ لوگ یہ اس بات پر معترض ہوتے ہیں، لو جی پہلے نمازاں پڑھن دے دیو، پھر تسی دسیا جے کہ جناب انج پڑھنی ہے تو انج پڑھنی ہے۔ تو یہ اس کی میرے بھائیو نماز ایک آدمی کو کیا آپ معمولی عمل ہے؟ آپ کس قدر ٹائم نکال کر، کس قدر مشقت سے، سردی میں، گرمی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تمام دنیاوی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آتے ہیں، اور اتنے مجاہدے کے بعد آپ تھوڑی سی لاپرواہی کر کے مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، مرضی کا طریقہ ہے، تو کیا حیثیت ہے اس کی اگر آپ کے منہ پر وہ مار دی جائے؟ تو یہ آج علم کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، آپ حدیث کی معتبر کتابیں نکالیں، آپ کسی مولوی کے پیچھے نہ جائیں، آپ پڑھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نمازیں پڑھی، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، پڑھیں آپ کتابیں، تاکہ کل اللہ کے ہاں اور آپ یہ عذر پیش نہ کریں کہ سامنے جی مولویوں نے بھلیکے چھپائی رکھا، بھئی ایک ان پڑھ آدمی ہے وہ تو یہ بات کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں تھی کون صحیح ہے، تو ایک ایجوکیٹڈ جو آدمی ہے وہ تو کل اللہ کے یہاں سے عذر نہیں پیش کر سکتا جی سانو پتہ نہیں سی جی نمازہ کیویں پڑھنی ہے سن، کہ بھائی ایک لمحے کا عمل نہیں ہے، روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، اور زکوٰۃ ہے وہ سال میں ایک دفعہ، اور اگر وہ بھی صاحب نصاب ہے تو تب، ورنہ ہو سکتا ہے زندگی بھر وہ عمل نہ کر سکیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے پیسہ جمع ہی نہیں کیا، اور پھر حج ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ، اور نماز کا عمل ہے یہ تو بھائی بار 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 بار، اور سردیوں میں تو گھنٹے بعد، ظہر اثر مغرب کا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے، وقفہ ہے، اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھائی نماز کی طرف، آدمی جا کے کاروبار شروع کرتا ہے، پھر پیچھے سے بلاوا آ جاتا ہے۔ تو اس عمل کو ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، اور خاص طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خواتین کی نمازیں اسی طرح یہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، کہ جی نہ عورتیں جناب زمین پر بچھ کے پڑھیں، جناب یوں پڑھیں، تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی بتا دے اس کی کوئی دلیل ہے؟ اسی طرح خواتین بھی پڑھیں گے، نہیں جی وہ بری لگتی ہیں، تو بندے چنگے لگتے ہیں، اللہ کا حکم ہے چنگے لگن برے لگن، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ چنگی لگتی ہیں کہ بری لگتی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اگر وہ طریقے کے مطابق ہے وہ مرد ہے عورت ہے اس کی نماز قبول ہوگی، اگر وہ نہیں طریقہ تو وہ ہرگز نماز قبول نہیں ہوتی، مرضی کی نماز ہے۔ اور خشوع و خضوع یہی ہے کہ آدمی دھیان نماز کی طرف ہو،
اور پوری کنسنٹریشن سے. اور اس کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ کم از کم آپ کو نماز ترجمے سے آنی چاہیے. یہ بہترین فارمولہ ہے کنسنٹریشن کے لیے, خشوع و خضوع کے لیے. آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے رب سے. ورنہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ میں کس طرح خشوع و خضوع پیدا ہوگا؟ آپ نے فرض کریں ایک بہت ہی لجاجت سے کسی بادشاہ کے سامنے اپنا ایک سائل کی صیغت سے پیش ہوتے ہیں, آپ کو اس ٹیکسٹ کا پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ کے اندر وہ کس طرح خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا؟ لیکن نمازیوں کی اکثریت, میں کہوں گا کہ 80-90% ایز اے اپریہنٹ 80-90% لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ فکر انگیز بات ہے. اور پھر جمعے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی میں روایت ہے, فرمایا جو آدمی اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور وقت پر مسجد پہنچ جاتا ہے, تو ایک تو یہ کہ اس کے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے, اس کا گناہ معاف ہوتا ہے, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے جاتا ہے تو اس کو ایک اونٹ کا ثواب, پھر دوسرا جاتا ہے اس کو گائے کا, پھر بھیڑ بکری کا, پھر اس طرح اجر اس کا کم ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس کو 1 سال کے روزے, یہ بات غور سے سنیں, 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نماز کا قیام کا ثواب اس کو مل جاتا ہے جو آدمی بر وقت جا کر جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو ایک پروانہ دیا جاتا ہے, برات من النار و برات من النفاق. 2 اس میں اعلان ہوتے ہیں اس پروانے میں کہ جہنم سے یہ آزاد ہے اور نفاق سے یہ بری ہے. تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں, ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور بھی کئی اسباب ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے, تو باقی بشرط زندگی پھر انشاءاللہ العزیز باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے باتیں کہی ہیں, سنی ہیں, ان پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.